Yes, please move, Sabzwari साहब. जी बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने अलाउ भी किया, मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं. सर मसला ये है कि इस ऐवान का रुकन होने के साथ साथ मैं कराची शहर में रहता हूँ और कराची इलेक्ट्रिक, वहाँ पर एक कंपनी है जिसे सारा इख्तियार हासिल है, लाइसेंस हैं वो प्राइवेटाइजेशन के बाद, जहाँ ये बहस एक तवील है कि उन्होंने क्या वादे किए थे ये एंटिटी लेते हुए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, टैरिफ रैशनलाइजेशन सारी क्या होनी थी, लोड शेडिंग क्या होनी थी, ये एक तरफ है. कुछ हफ्तों कबल ये ख़बर आती है कि नेशनल ये नेपरा जो है हमारी पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी जनाब, वो के इलेक्ट्रिक को allows to recover its recovery losses to the tune of more than 325 billion over the period of 7 years, जो तकरीबन साल के कोई 41 अरब रुपए बनते हैं. किन लोगों से? कि जो लोग अपने अपने बिजली के बिल दे रहे हैं उनसे वो रिकवरी लॉसेस. आई डोंट नो वेदर दीज रिकवरी लॉसेस आर लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और जो बिल्स वो नहीं ले पा रहे हैं. मेरा सवाल ये था पावर डिवीजन से और है कि आया ये नेपरा, एक तो नेपरा इनके अंडर में नहीं है, लेकिन नेपरा ने क्या कोई पब्लिक हेयरिंग की? ये एक सवाल है. पब्लिक हेयरिंग करेंगे, हम जाएंगे, उसमें जाकर खड़े होंगे, कराची के शहरियों का मुकदमा लड़ेंगे कि जो बिल दे रहा है और उसके बावजूद उसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, उस पर ये सितम बालाए सितम क्यों हो रहा है? दूसरी बात, पावर डिवीजन क्या आया इसके लिए किया क्या है? क्या मुल्क भर में डिस्कोस को और सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये इख्तियार है कि वो अपने रिकवरी लॉसेस जो है, जो शराफत से बिल दे रहा है, उससे रिकवर करे? इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न. सर 325 अरब रुपए का मकसद है कराची में एक ग्रीन लाइन बन जाए, पूरी की पूरी एक पूरे का पूरा बस रैपिड ट्रांसफर सिस्टम का मंसूबा बन जाए. 325 अरब रुपए का मकसद ये है हमारा जो K4 का मंसूबा है उसको रॉकेट लग जाए, वो इतनी तेज़ी से हो जाए कि पूरे के पूरे कराची. और एक प्राइवेट एंटिटी को, एक प्राइवेट कंपनी को नेपरा ने ये अलाउ किया कि वो 325 अरब तो महज 7 बरसों में रिकवर करेगा, और आगे जाके क्या होगा? इट इज़ माइंड बॉगलिंग. It is not pro-public policy. It is anti-people rather. So I would like to have the view of Honorable Minister of Power Division and the view of Power Division itself that this particular decision came like a few weeks ago. What has been done? Are we still being deprived of our hard-earned money in the name of KE's recovery losses or what? Thank you very much, sir. Qadir. Can anybody else can speak? No, you can't speak. मिनिस्टर साहब यू रिप्लाई. वो बाद में देखें, आई एम फॉलोइंग द एजेंडा. देखें फिर तो सब आई विल फॉलो द रूल्स. प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर. जी बहुत शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन. एक तो आपकी बहुत मेहरबानी सर, आपने मेरी गुजारिश के ऊपर इसको आउट ऑफ द रेगुलर ऑर्डर इस कॉलिंग अटेंशन नोटिस को लिया. मैं अगर आप इजाज़त देंगे तो इनकी जो बात है ऑनरेबल सेनेटर की, ये भी आधे मिनट में आई कैन रैप इट अप. सबका तरफ से जो रिपोर्ट किया गया अखबारों में, वो ऑडिटर जनरल की ऑफिशियल रिपोर्ट भी नहीं है. दैट इज़ अ लीक्ड वर्जन ऑफ अ रिपोर्ट that I presume has been authored, और उस रिपोर्ट ने अभी सवाल जवाब महकमों से होने के बाद उसका जो फाइनल वर्जन है जो ऑफिशियली आएगा उसके बाद मैं उसके ऊपर कमेंट कर सकूँगा. ये एक हेरसे के बेसिस के ऊपर अखबारात के अंदर रिपोर्ट हुआ है, और इनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिपोर्ट है, तो हमारी हुकूमत से पहले की है. हमने इस साल में, एक साल में 585 अरब के नुकसान को 191 अरब रुपए से एक साल में कम किया है, और हमने इसी साल में पिछले सालों की ओवर बिलिंग की मद में लोगों से नाजायज़ पैसा लिए जाने के ऊपर 100 अरब रुपए से इस साल लोगों को वापस रिफंड किया है.
تو جب وہ آڈٹ رپورٹ آ جائے گی تب آپ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے سوال کرنے کی، اور میں حاضر ہوں گا جواب کے لیے سر۔ میں اپنی وزارت کے دور کا جواب جی دے رہا ہوں، اتنا ناراض ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے سر۔ اچھا مسٹر چیئرمین، دوسرا جو انہوں نے کالنگ اٹینشن نوٹس ایشو کیا ہے، سر آپ کو خوش ہونا چاہیے، 191 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے نا، شکریہ بہت شکریہ سر۔ دیکھیے، اور ابھی تک وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نہیں آئی، اس لیے آپ کی بات ناجائز ہے۔ جب رپورٹ آ جائے گی تب آپ اس کے اوپر ضرور بحث کر سکیں گے۔ مسٹر چیئرمین، یہ جو کالنگ اٹینشن نوٹس آج آنریبل ممبر نے کیا ہے، ہمارا جو پاور کا سیکٹر ہے اس کے اندر مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں۔ ان میں سے ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کراچی الیکٹرک ہے، جو کہ اس وقت پرائیویٹائز ہو کے پرائیویٹ سیکٹر کی تحویل میں ہے۔ اس کے اندر حکومت پاکستان کے بھی کچھ شیئرز ہیں۔ اس کئی کے ڈسکو کے علاوہ باقی بھی ڈسکوز ہیں۔ اب ہمارا نظام یہ ہے کہ 7 سال کے لیے کراچی الیکٹرک کا ملٹی ایئر ٹیرف کا فیصلہ نیپرا دیتا ہے۔ تو کراچی الیکٹرک ایک پٹیشن لے کے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے اگلے 7 سال کے اندر انویسٹمنٹ کا یہ ارادہ ہے، اس کے اندر میں نقصانات اتنے کروں گا، اتنے جو بلز میں لوگوں کو دوں گا اتنے % ریکور نہیں کر سکوں گا، میری ورکنگ کیپٹل کی کاسٹ یہ ہے، میرا O&M کے اوپر اتنا خرچہ ہوگا، میرا سٹاف اتنا ہے، اور وہ پوری اپنی بزنس پلان۔ اور میری جو پاور سیکٹر کی کمپنیز ہیں، جو کراچی الیکٹرک صرف ڈسٹریبیوشن کمپنی نہیں ہے، وہ ٹرانسمیشن کمپنی بھی ہے، جنریشن بھی ہے، اور ڈسٹریبیوشن بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں اتنی ارب روپے کی بجلی سال کی پیدا کروں گا اپنے پلانٹ سے، اتنی کی میری ٹرانسمیشن کاسٹ آئے گی، اور اتنا ڈسٹریبیوشن پہ خرچہ ہوگا، میرے اخراجات اس کے اوپر میرا اتنا منافع جو آپ نے اجازت ریٹرن آن ایکویٹی کی بیسس پہ دیا ہے وہ اتنا ہے، تو آپ مجھے اتنے روپے فی یونٹ کا اگلے سال 7 سال کے لیے ریٹ دیں۔ یہ ایک سٹینڈرڈ طور طریقہ ہے جس پہ انہوں نے نیپرا میں ایک پٹیشن فائل کی۔ جب پٹیشن فائل کی تو اس کا طور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پٹیشن فائل کرنے کے بعد اس کی ریگولیٹر جو نیپرا ہے وہ پبلک ہیئرنگز کرتا ہے، اور تمام لوگوں کے سامنے اوپنلی پبلک ہیئرنگز کر کے اپنے ایک فیصلے کے اوپر پہنچتا ہے کہ جو آپ نے اتنا ریٹ مانگا ہے فی یونٹ کا وہ میں اتنا نہیں دے سکتا یا دے سکتا ہوں، اور اگلے 7 سال کا یہ ریٹ دے رہا ہوں۔ جب ریگولیٹر کا یہ فیصلہ آیا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری منسٹری نے، پاور ڈویژن نے اس فیصلے کا تمام خد و خال جو ہے اس کو پراپرلی اسٹڈی کیا۔ ہمارے پاس صرف 10 دن ہوتے ہیں اس فیصلے کے خلاف ریویو فائل کرنے کے، حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ ہم نے نہ صرف اس فیصلے کو پوری طریقے سے اسٹڈی کیا، اور اس اسٹڈی کے بعد ہم نے ایک ریویو فائل کیا کہ نہیں، جو نیپرا نے ان کو ریٹ دیا ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ان کے جو لائن لاسز ہیں وہ 13.9% جو اجازت دی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کو لائن لاسز کو ان کی ایک اپنی رپورٹ کے مطابق اس کے اوپر لا اینڈ آرڈر مارجن دینے کے بعد 13.9% کے بجائے 8 یا 9% ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ 96% یعنی 6.5% جو بل ہم کرتے ہیں اس کا 6.5% ہم سے نہیں وصول ہوتا۔ آپ اس نا وصولی کا پیسہ کنزیومر اور حکومت پاکستان برداشت کرے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا ورکنگ کیپٹل کی کاسٹ جو ہے وہ ہماری قائبہ اور پلس X% ہے۔ ہم نے کہا تمہیں جو بینک سے پیسہ ملتا ہے جو تمہارے آڈیٹڈ رپورٹس کے مطابق ہے وہ
اسکائیبور پلس 0.5 یا 1% ہے تو تمہیں کنزیومر اس کا 2% کیوں دے؟ تو ہم نے تمام 8 یا 9 مختلف پورشنز ہیں اس ٹیرف کی ڈٹرمنیشن کے، ہم نے ان سب کے اندر ایک ریڈکشن کی گزارش ڈال کے اور نیپرا میں ریویو فائل کیا. اس ریویو میں اگر ہمارا وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو حکومت پاکستان کا اگلے 7 سال کے اندر 650 ارب روپے کی بچت ہوگی. اور اگر یہ ریویو فائل جو ہم نے کیا ہے نہیں ہوتا تو ناجائز ان کے حق سے 650 ارب روپے ان کا اگلے 7 سال میں ان کو پے کیا جائے گا. اس کا نقصان کون برداشت کرے گا؟ اس کا پاکستان کے اندر جو کمپنی جس ریٹ پہ بھی اپنا ٹیرف اگری کرواتی ہے، پاکستان کے اندر اس وقت جو رائج ہے نظام، اس کے اندر پورے ملک کے اندر ایک ہی ریٹ ہے، یعنی پورا ملک کے کنزیومرز اس کا بوجھ برداشت کرتے ہیں. حکومت پاکستان منسٹری آف فائنانس کے ذریعے پچھلے سال 175 ارب روپے کراچی الیکٹرک کو ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی میں پے کر چکی ہوئی ہے، جس کا بوجھ پورے ملک نے اٹھایا ہے. جس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی نہ ہوتی اور کراچی الیکٹرک 20 سال بعد پرائیویٹائز ہونے کے زیادہ ایفیشنٹ ہوتا، الیکٹرک کے اوپر 175 ارب ضائع کرنے کے بجائے آپ 175 ارب روپے کے لیے ترقیاتی منصوبے بنا سکتے تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ٹیرف کے اندر ایفیشنسی لانا پڑے گی. ہماری پرائیویٹائزیشن کا پروگرام اس وقت آن ہے، باقی ڈسکوز نے بھی پرائیویٹائز ہونا ہے. اگر یہی نظام ہم ہر ڈسکو کے، آپ کو پتہ ہے جناب چیئرمین، حکومتی جو ڈسکوز ہیں ان کا ٹیرف 100% ریکوری کے اوپر کیلکولیٹ ہوتا ہے، تو ہم ان کو 6.5% زیادہ کیوں پے کرنے دیں؟ تو ریگولیٹر حالانکہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن ہم نے پہلی دفعہ کراچی کے کنزیومرز کے لیے شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ پہلا سٹیپ اٹھایا ہے. یہ کسی پچھلی حکومت نے ہماری جماعت کے علاوہ یہ سٹیپ نہیں اٹھایا آج تک. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ ہم نے MYT کو چیلنج کیا ہے، اور چیلنج کیا ہے ٹیکس پیئر کا 650 ارب روپے بچانے کے لیے. اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ اگر ریگولیٹر پوری انشاءاللہ ایمانداری اور تسلی کے ساتھ ہماری یہ بات سنے گا ریویو کے اندر، اور اس کے اندر غالباً MQM نے اور جماعت اسلامی نے بھی پٹیشنز کی ہیں ریویو، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آنریبل چیئرمین جو ممبر ہیں وہ اپنی جماعت اور باقی کنزیومرز کو بھی انشاءاللہ انکریج کریں گے تاکہ ان پبلک ہیئرنگز کا یہ لوگ حصہ بنیں. شکریہ.